سورہ یوسف میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملوث کرنے کی ساری کوششیں کر لیں، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے فتنے سے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم اور جو حکمت ان کو دی گئی تھی اور اللہ کی طرف سے جو ایمان ان کو حاصل ہوا تھا، اس کی بدولت وہ اس کے فتنے سے بچے اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ بات کہ انہوں نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جہاں زبانی طور پر اس کو جواب دیے کہ میرے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ جس کا کرنا میرے لیے صحیح نہیں ہے، صرف زبانی طور پر یہ انہوں نے بات نہیں کی بلکہ عملی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور وہ اس طرح کہ جب وہ برابر اصرار کرتی رہی اور یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے اور وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے۔ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، فرار اختیار کیا فتنے سے بچنے کے لیے، لیکن وہ عورت بھی اپنے عزم میں پکی تھی، اس کے اوپر بھی عشق ایسا سوار تھا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب یہ تو ہاتھ سے نکل ہی گیا، بھاگ رہا ہے تو بھاگنے دو، اس کو جانے دو، بلکہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے لپکی، اس نے بھی ان کا پیچھا کیا، دونوں کے دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ دوڑ دونوں کی تھی، یوسف علیہ السلام بھی دوڑ رہے تھے اور عزیز مصر کی بیوی بھی دوڑ رہی تھی، لیکن ایک کی دوڑ فتنے سے بچنے کے لیے تھی اور دوسرے کی دوڑ فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ چیز کہ ایک انسان کے پیچھے فتنے آتے ہیں، اس کے پیچھے فتنہ آتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مومن کو فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس طور پر کہ وہ فتنوں کی جگہ سے اپنے آپ کو ہٹائے، جتنا ہو سکے فتنے کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف تو باوجود یہ کہ اس نے دروازے بہت ہی اچھی طرح سے بند کیے تھے، ایک نہیں کئی دروازے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب بندہ پہل کرتا ہے واقعی بچنے کی، جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ دروازے کھل گئے، یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگتے رہے اور وہ پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، اور اسی بھاگ دوڑ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے جب پیچھے سے کھینچا تو ان کا کرتا پھٹ گیا، ان کی قمیص پھٹ گئی۔ قمیص کہتے ہیں اوپر کے کپڑے کو جو ایک انسان اوپر کے حصے میں پہنتا ہے، تو ان کی قمیص وہ پھٹ گئی، اور جب وہ باہر نکلے تو ان دونوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ جو عزیز مصر تھا، اس عورت کا شوہر، اس کا سید، یہاں پر قرآن میں جو لفظ آیا اس کے لیے سید، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ یوسف آگے آگے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ کے آ رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے میری بیوی ہے، اور یعنی ایک دم حال ایسا ہے کہ بالکل یعنی معاملہ نارمل نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ شوہر پوچھتا کہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا مسئلہ ہے، عورت خود بول پڑی، ما جزاء من اراد باہلک سوء، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے اس شخص کا کہ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے، جس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ میں، تمہاری بیوی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کیا، اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو دردناک سزا اس کو دی جائے۔ یعنی الزام بھی لگا دیا فوراً پلٹ کر جھوٹا، اور ساتھ میں سزا بھی تجویز کر دی۔ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے دھوکے باز بہت جلد باز ہوتا ہے، اس نے الزام بھی لگایا اور فوراً سزا بھی ساتھ میں تجویز کر دی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونا چاہیے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ میں غلط معاملہ کر دیا،
یہ نہیں کہا اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے لیے بھی ایک آر کی بات تھی کہ اس کے ساتھ میں غلط معاملہ ہو گیا. تو اس نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کیا اس کی سزا یہ ہونا چاہیے کہ یا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو سخت سزا دی جائے. یہاں پر اس نے قید خانے کی بات پہلے کی، سخت سزا کی بات بعد میں کی. یہ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ میں جو لگا رہی ہوں الزام، یہ جھوٹا الزام لگا رہی ہوں، اور عشق میں تو وہ پڑی ہوئی تھی. تو اس نے ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں تخفیف کا معاملہ کیا کہ کہا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے. اور یہ ان یسجنا جو ہے یہ معمولی قید، یعنی کسی نے ایک غلط کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو تھوڑی سزا دے کے قید کر کے اس کو چھوڑ دیں، یا پھر اگر دینا ہے تو پھر سخت سزا پھر بعد میں. پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ سچی محبت میں اور عشق میں، سچی محبت اور عشق میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عشق جو ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے، اور عشق میں غالب انسان کے اوپر شہوت ہوتی ہے. شہوت، ایک مرد کو عورت کی طلب، ایک عورت کو مرد کی طلب. وہ جو اندر جو شہوت جو ہو رہی ہوتی ہے ملنے کے لیے، جو یعنی دل جو ہے انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے، تو عشق کے اندر جو ہے شہوت غالب ہوتی ہے. لیکن سچی محبت جو ہوتی ہے وہ شہوت کے ساتھ میں صرف اور صرف معلق نہیں ہے، بلکہ سچی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں کہ ایک انسان جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر خود اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے، اس کو پھنساتا نہیں ہے، اس کو کسی مشکل میں چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہاں پر وہ عشق میں تو ضرور پڑی ہوئی ہے لیکن وہ سچی محبت اس کی نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جب آئی پھنسنے کی بات تو اپنے آپ کو بچا کر یوسف علیہ السلام کو وہ پھنسا رہی تھی. تو سچی محبت ایسی نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ الزام الٹا مجھ پر لگا رہی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اب انہوں نے بولنا شروع کیا. پہلے وہ نہیں بولے. یوسف علیہ السلام شریف النفس تھے، ابھی بھی وہ چاہتے تھے کہ معاملہ کچھ ایسا ہو جائے کہ معاملہ سنبھل جائے، اس کا راز فاش نہ ہو. لیکن جب اس نے پہلے ہی الزام ان پر دھر دیا تو اب یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں، اپنے دفاع میں انہوں نے بات کی. ہی راودتنی عن نفسی، یہی ہے جس نے کہ مجھ کو اپنی طرف رجھایا تھا، مجھے اپنی طرف اس نے راغب کیا تھا، مجھے اس نے یعنی اپنے سلسلے میں اس نے اٹریکٹ کیا تھا، یہی تھی وہ. وشہد شاہد من اہلیہ، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تو کتنی جھوٹی ہے اور تو نے مجھ کو پھنسایا، تو نے جو ہے میرے اوپر اس طرح کے معاملات کیے، اٹیمپٹ کیے اور اب تو میرے اوپر الزام لگا رہی ہے. ڈائریکٹ اس کو مخاطب نہیں کیا. شوہر کی موجودگی میں یا کسی بیوی کا کوئی شوہر ہے تو اگر اس کی بیوی کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو بجائے ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہونے کے شوہر کے ذریعے سے مخاطب ہوا جاتا ہے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اور یعنی بہت سے لوگ ایسے جو اس ادب کا خیال نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ اگر کسی کی بیوی کے ساتھ میں کچھ اگر انٹریکشن ہو گیا، کچھ بات ہو گئی تو ڈائریکٹ خود ہی بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یعنی یہ ہونا چاہیے، غیرت یہ ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ کسی کی بیوی کو مخاطب بھی نہ کرے، اس سے بات بھی نہ کرے. تو کہا کہ اس نے مجھ کو اپنی طرف راغب کیا تھا. وشہد شاہد من اہلیہ، اب بات یہاں پر آ گئی کہ وہ الزام ان کے اوپر رکھ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے پھنسایا تھا، پھنسانے کی کوشش کی تھی. شہد شاہد من اہلیہ، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی، یعنی یہاں پر اس نے ایک فیصلے کی تدبیر اس نے کی کہ کس طرح سے اس قضیے کا حل ہو سکتا ہے کہ بھائی اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبول، اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فصدقت من قبول، اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے سے تو کیا ہے، یہ عورت سچی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، من دبر فکذبت وہو من الصادقین، تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ یوسف جو ہے وہ سچا ہے. یہ جب اس نے فیصلے کی تدبیر بتائی تو وہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی. یہاں پر لوگ ایک بات بتاتے ہیں کہ بھائی وہ گواہ جو ہے جس نے کہ کہا تھا کہ قمیص آگے سے اور پیچھے سے پھٹی ہوئی تو اس طرح سے معاملہ کرو، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا. ٹھیک ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں قول مروی ہیں کہ ایک میں یہ ہے کہ وہ بچہ تھا جس نے کہ یہ بات کہی تھی، اور ایک قول ان سے یہ مروی ہے کہ وہ ایک داڑھی والا شخص تھا، ایک سمجھدار داڑھی والا شخص تھا، اور عورت کے خاندان کا، عورت کے گھر والوں میں سے تھا وہ. تو اللہ عالم جو بھی وہ رہا ہو، لیکن وہ عورت کے گھر والوں میں سے تھا، اور گھر والے کی گواہی جو ہے وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے جب گھر والا ہی کوئی فیصلہ کر دے. اور یہ اس اعتبار سے بھی کہ یوسف علیہ السلام اس گھر میں، اس محل میں پلے بڑے ہیں، بچپن سے وہ جوان ہوئے ہیں، ان کا کیریکٹر سب کے سامنے ہے. اب ایسی صورت میں ہر کسی کی سمپیتھی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں باوجود یہ کہ دکھ رہا تھا سامنے کہ غلطی عورت کی ہے، لیکن اس نے ایک ایسی تدبیر بتائی جبکہ وہ گھر والوں میں سے تھا اس عورت کے، کہ جس میں کہ غلطی عورت کی ہی نکلی. تو یہ چیز کہ گھر والوں کی گواہی جو ہے یہ زیادہ قوی ہوتی ہے. قرینے کی شہادت، یہاں پر آپ دیکھیے کہ موقع پہ تو کوئی موجود تھا نہیں، موقع پہ کوئی موجود نہیں تھا. پھر یہاں پر گواہی کیسی؟ گواہی تو کہتے ہیں اس کو جس میں کہ ایک انسان خود پریزنٹ ہو کسی چیز کے معاملے میں. تو یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ گواہی ایک تو وہ ہوتی ہے جو کہ جس میں کہ ایک آدمی کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک آدمی اس کا وٹنس ہوتا ہے. لیکن گواہی ایسی گواہی کہ جو بعض قرینے اور بعض نشانیوں اور بعض اشارات سے بات سمجھ میں ایسی آتی ہو کہ صاف طور پر اس کے سوا اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو، ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ساری نشانیاں دیکھ کے، سارے قرینے دیکھ کے، اس کو کہا جاتا ہے قرینے کی شہادت. قرینے کی شہادت جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی یہ قمیص آئی تھی، قمیص یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی آئی تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی قمیص پیش کی تھی اپنی بات کی گواہی کے سلسلے میں کہ دیکھیے یہ یوسف کی قمیص ہے، اس پہ خون لگا ہوا ہے. لیکن وہ اس خون کو جو یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا ہوا تھا اپنے لیے دلیل کے طور پہ پیش کر رہے تھے اس قرینے کو کہ خون لگا ہوا ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے اسی قمیص کا پھٹا ہوا نہ ہونا بلکہ اس کا صحیح سالم ہونا اس قرینے سے جان لیا کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، بات ویسی نہیں جیسا کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. تو اگرچہ یعقوب علیہ السلام موقع پہ موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے پکڑ لیا. اس کو کہتے ہیں قرینے کی شہادت. صحیح حدیث کے اندر، غالباً صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس میں دو عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. انہوں نے بڑی کی بات بھی سنی، ایک بڑی عورت تھی، ایک اس سے کم عمر کی عورت تھی، اس کی بھی بات سنی. اور داؤد علیہ السلام کو لگا کہ یہ بڑی والی جو ہے یہ سچ بول رہی ہے. انہوں نے بڑی والی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ہاں بچہ تمہارا ہے. اس کے بعد میں پھر وہ واپس سے اس کو اطمینان نہیں ہوا، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں گئی، ان کے پاس سے معاملہ لے کر گئی کہ آپ جو ہے فیصلہ کیجئے. سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا دونوں کی بات سنی، یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی ایک دم قسمیں کھا رہی ہے، اور وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی رو رہی ہے وہ بھی رو رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایک چاقو لے کر آؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک اس کو دے دیں گے ایک اس کو دے دیں گے. ابھی کسی عام آدمی کی بات تو نہیں تھی، بادشاہ کی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ نے بول دیا پھر پورا ہوگا وہ. اب جیسے ہی یہ فیصلہ انہوں نے سنایا ویسے ہی چھوٹی والی جو تھی وہ دستبردار ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اس کو دے دو، یہ بچہ اس کو دے دو. تو اس طرح سے اس قرینے سے بچے کے لیے جو اس عورت کے دل میں محبت اور جو رحمت تھی، سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اسی کا ہے، لہذا انہوں نے بچہ وہ چھوٹی والی کو دے دیا. تو یہ قرینے کی شہادت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل جو ہیں، بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اگر کسی آدمی نے کہ منہ سے شراب کی بدبو اگر آ رہی ہے تو اگرچہ کسی نے شراب پیتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے گا کہ اس نے شراب پی ہے اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی. فلما رأى قمیصہ، جب انہوں نے دیکھا کہ قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. کہا کہ انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، یہ تم عورتوں کی چال ہے. ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی چال جو ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے، یہ تم عورتوں کی چال ہے. تو اگرچہ وہاں پر تو عورت ایک ہی تھی
لیکن عزیز مصر نے اس قبیل کی اس طرح کی جو مکار عورتیں ہوتی ہیں ان کو سب کو ایک ساتھ ذکر کیا، ایک ساتھ ان کا بیان کیا کہ تم عورتوں کی چالیں ایسی ہوتی ہیں اور تم عورتوں کی چالیں بہت ہی زیادہ خطرناک، بہت ہی عظیم ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی نکیر بھی نہیں کی قرآن کے اندر کہ نہیں یہ بات کیسے کہ ساری عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو عورتیں اس قبیل کی ہیں کہ جن کے اوپر کہ شہوت غالب ہوتی ہے وہ اسی طرح کی تدبیریں اور اسی طرح کی چال بازیاں جو ہے کرتی ہیں۔ تو کہا کہ تم عورتوں کی چالیں جو ہیں بڑی عظیم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی، یعنی اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں ملا کے اس سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں۔ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ شیطان کی چالیں کمزور اور عورتوں کی چالیں بہت ہی مضبوط۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بڑی شیطان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں عورت بھی اگر کسی کو پھنساتی ہے، چال بازی اگر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بہت ہی خطرناک معاملات ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی، گناہ یہ جو زنا کے معاملات ہیں، فحاشی بے حیائی کے معاملات ہیں، اس کے اندر بھی خاندانوں کے ٹوٹنے کے سلسلے میں بھی، بہت ساری رشتہ داریوں کے خراب ہونے کے سلسلے میں بھی عورتیں اس طرح سے معاملات کر دیتی ہیں کہ فساد مچ جاتا ہے، فساد مچ جاتا ہے۔ تو اگرچہ عورتوں کی یہ چال بازیاں ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا ہی ایک ذریعہ ہوتی ہیں اور شیطان ہی ان سے وہ چیزیں کرواتا ہے، تو ایسا نہیں کہ شیطان کی چالیں الگ ہیں، عورتوں کی چالیں الگ ہیں، بلکہ عورتوں کی چالیں بھی شیطان ہی کی مدد سے ہوتی ہیں، شیطان ہی ان کو وہ چیزیں القاء کرتا ہے، ان سے وہ کام کرواتا ہے۔ لیکن شیطان کی چالوں میں سے جو عورتوں کے بغیر چلتا ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن جو عورتوں کے ذریعے سے جو چال شیطان چلتا ہے نا، تو وہ جو ہے نا اپنا کام اکثر اوقات کر جاتی ہے، اکثر اوقات کر جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کہا گیا کہ تم عورتوں کی چالیں جو ہیں وہ بڑی ہی عظیم ہیں۔ اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب ایک کام کرو، اس معاملے کو ابھی آیا گیا کر دو، اس معاملے کو ابھی اس سے تم اعراض کرو، چھوڑ دو اس معاملے کو، جو ہوا اس کو بھول جاؤ، جو ہوا اس کو بھول جاؤ۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا اپنی بیوی سے اپنے گناہ کے سلسلے میں معافی مانگ، معافی مانگ اس کے سلسلے میں کہ تو نے غلط کیا ہے یہ۔ انک کنت من الخاطئین، کہ تو جو ہے خطا کار میں سے، خطا کاروں میں سے، تو غلطی تیری ہے۔ تو عزیز مصر نے یہاں پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے کو اب جانے دو، اس کو مٹی ڈالو اس کے اوپر، اور عورت سے کہا کہ تو اپنی غلطی مان، ہاں، اور اتنے پہ اس نے اکتفا کر دیا، اس کو غیرت نہیں آئی، اس کو غیرت نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ عزیز مصر جو تھا نا وہ غیرت والا نہیں تھا، غیرت والا نہیں تھا، بے غیرت تھا۔ اور یہ چیز کہ جب ایک انسان بے غیرت ہوتا ہے، جب اس کے اندر جب غیرت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ بے حیا ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز کہ اس کے اندر غیرت نہیں تھی، جبکہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ غیرت والا ہوتا ہے، اللہ بھی غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یغار، اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والے ہوتے ہیں، مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے۔ جبکہ شوہر، یعنی آپ سمجھیں کہ جو عورتوں کے جو رشتے ہیں مردوں سے، مرد جو ہے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، مرد کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، مرد جو ہے وہ کسی کا شوہر ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے۔ یہ چار جو رشتے ہیں مردوں کی عورتوں سے، اس میں سب سے زیادہ بے غیرت جو ہوتا ہے وہ شوہر والا طبقہ ہے۔ باپ کو ایک بار کو غیرت ہوتی ہے اپنی بیٹی کی، بھائی کو غیرت ہوتی ہے، لیکن شوہر جو ہیں وہ اکثر کر کے اپنی بیویوں کے معاملے میں بے غیرت ہوتے ہیں۔ اور اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنی ہے تو ہمارے زمانے کی شادیاں آپ دیکھ لیں، جس میں کہ شوہر صاحب جو ہے دولہے میاں سج دھج کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کی دلہن گڑیا کی طرح سج کے لوگوں کے سامنے اپنا نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں، مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیمرہ مین آ کے جو ہے کس کس اینگل سے ان کی فوٹو لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں شوہر کے ساتھ سامنے ہوتی، شوہر ابھی بن کے بس کچھ ہی منٹ اس کے ہوئے ہیں، لیکن یہ بے غیرت جو ہے ایسا ہے کہ یہ عورت کو اس نے بے حیا بنا دیا،
تو عورت بے حیا بعد میں ہوتی ہے، مرد بے غیرت پہلے ہوتا ہے، مرد بے غیرت پہلے ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس کے اندر غیرت کی کتنی کمی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بس اس معاملے کو جانے دو، بھی چھوڑ دو، ختم کرو اس بات کو، دبا دو اس کو. جبکہ ایک غیرت والا شخص ہے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ایسی عورت کو اپنے ساتھ میں رکھے. تو مومن کو جو ہے غیرت والا ہونا چاہیے. انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم بات کریں گے. یہاں پر ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا، ابھی اس نے ہار نہیں مانی عزیز مصر کی بیوی نے. ابھی اور ایک اس سے بڑا اٹیمپ اور ہونے والا ہے، ابھی اور بڑا پریشر لگنے والا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے توفیق، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی ان آیات میں جو ہمارے لیے ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.